نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست ثواب کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات مبارکہ مقدس مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ موضوع کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے ہو چکی اشتہارات کے ذریعے سے، اور بھائی اعجاز نے بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ آج کا ہمارا جو موضوع طے پایا وہ شب برات کی حقیقت، ماہ شعبان اور پھر اس مہینے کی 15ویں رات کو جو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، تو اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حقیقت ہے، آج اس کو انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مشورات کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی اعتبار سے عملی غلطیوں کی بنیاد یا تو علم کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے. یعنی دینی اعتبار سے جو علمی غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں تو وہ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس آدمی کو، اس انسان کو جو علم پہنچا ہے وہ علم ہی صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کو صحیح علم تو پہنچ گیا لیکن اس کا معنی اور مفہوم اس نے اپنے ذہن سے سمجھا اور جو ہے صحیح کو غلط سمجھ کر کے صحیح چیز کو غلط سمجھا
اور پھر جو ہے گمراہی میں پڑ گیا۔ ایک وجہ تو ہے کہ علم جو پہنچا وہ علم ہی صحیح نہیں ہے اس کو، تو خاص ظاہر بات ہے جب علم اس کو صحیح نہیں پہنچا تو اس علم کے مطابق ہی وہ عمل کرے گا، اور اس سے جو ہے صحیح عمل اس سے نہیں ہو پائے گا، نہیں کر پائے گا، وہ صحیح عمل وہ نہیں کر پائے گا۔ جو علم اس نے حاصل کیا وہی وہ عمل کے طور پہ جو ہے وہ علم ان لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صحیح علم پہنچتا ہے لیکن ان کے سامنے صحیح علم جو ہے رکھا جاتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے اس کو اس طرح سے سمجھا ہے، یا پھر فلانے بزرگ سے سمجھا ہے، یا فلانے صاحب سے سمجھا ہے، اور اسی کو میں صحیح سمجھتا ہوں، میں اب آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ حالانکہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے وہ کسی شخصیت کی بات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں لیتا، اور وہ اپنے ذہن سے قرآن کو اپنے ذہن سے سمجھتا ہے اور حدیثوں کو اپنے ذہن سے سمجھتا ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے آدمی جب اپنے ذہن سے قرآن و حدیث کو سمجھنے لگے گا تو وہ گمراہی میں پڑ جائے گا اور گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو یعنی دو ہی چیزوں پر جو ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، ایک تو جو ہے جو علم اس کو پہنچا وہ غلط ہے اور جو ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا، اور دوسرا صحیح علم پہنچا لیکن اس کو سمجھنے میں اس نے غلطی کی، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں اس نے غلطی کی۔ اب دیکھیں انہی دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کی بنیاد کو لے کر کے یہ آج جتنے بھی کیا کہتے ہیں آپ شرکیات کو لے لیجئے یا بدعات و خرافات کو لے لیجئے، اس کی بنیاد یہ دو میں سے ایک ہوتی ہے، یا تو آدمی کو علم صحیح نہیں پہنچا، یا پھر صحیح علم پہنچا لیکن اس نے جو ہے اپنے باپ داداؤں کو جو ہے دلیل بنایا، یا پھر اپنے جو ہے مسلک کو جو ہے دلیل بنایا، اپنے جو ہے امام کو دلیل بنایا، اپنے کسی بزرگ کو دلیل بنایا، یا پھر اپنے ذہن کو جو ہے دلیل بنایا، یا پھر جو ہے لوگوں کی میجارٹی کو جو ہے اس نے جو ہے دلیل بنایا، اور جب اپنے ذہن سے سمجھنے لگا تو پھر اس نے جو ہے گمراہی کے راستے پر اپنا قدم رکھ دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز جو بھی شرکیات اور بدعات جتنے بھی آج دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے جو ہے بر صغیر کے اندر ہندوستان اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش کے اندر جو بدعات ہیں، ہر مہینے میں آپ کو دیکھ لیجئے نئی نئی بدعت آپ کو ملے گی، تو انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت جو ہے اس مہینے کے اندر بھی جو ہے یہ شب برات کے نام سے جو ہے یہ بدعت ہے، شب برات کا نام ہی بدعت ہے، اس کا نام نہ آپ کو قرآن میں ملے گا اور نہ ہی حدیث میں ملے گا، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ شب برات کے نام سے نہیں ملے گا، 15ویں رات شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے احادیث میں بات آئی ہے، وہ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، لیکن شب برات کے نام سے نہیں ہے۔ شب کہتے ہیں، شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات کے، شب فارسی کا لفظ ہے، اور جب دینی شریعت میں اگر کوئی حکم ہے، شریعت میں اگر کوئی بات بتانا ہے تو وہ پہلے عربی زبان میں آتی ہے، کیونکہ قرآن اور شریعت جو نازل ہوئی وہ قرآن عربی زبان میں اتری، اور جن کے پاس اتری ان کی زبان بھی عربی تھی، بولنے والے بھی عربی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی عربی زبان کے اندر، تو ہر فیصلہ، ہر حکم، ہر معاملہ جو ہے عربی زبان میں ہونا چاہیے، جبکہ شب کا لفظ عربی زبان میں ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بعد کی ایجاد ہے، یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا اور نہ ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شب برات، اور شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کس کو کہتے ہیں؟ برات کا معنی جو ہے بیزاری، بیزار ہونا، بیزار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ اپنے جو ہے اس لفظ کو استعمال کیا، مشرکین سے سورہ توبہ میں آپ دیکھ لیجئے، پورے قرآن کے اندر براء کا لفظ جو ہے تقریباً 21 مقامات پر آپ کو ملے گا، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کر کے یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے مشرکین سے بری الذمہ ہیں، بری ہیں۔ بیزاری کا جو ہے اعلان اللہ تبارک، سورہ توبہ آپ کو دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کی شروع کی آیت پر براۃ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے جو ہے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، یعنی بیزاری۔ اب بیزاری والی رات کیا معنی، اس کا کیا معنی ہو گیا؟ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بیزاری،
تو بیزاری کی رات، اور یہ بیزاری کی رات کیا ہے انشاءاللہ بات بتاؤں گا، اگر میں بھول بھی گیا تو یاد دلانا اس کو بعد میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، اب اس رات میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ عبادات ہے، پٹاخوں کا پھوڑنا ہے، یا پھر جو ہے آتش بازی ہے، یا پھر جو ہے حلوے مانڈے پکانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے، بریانی بنانا ہے، اور جو ہے اور کیا ہوتا ہے کہ روحیں مرنے والوں کی روحیں اس رات میں آتی ہیں، یہ عقیدہ بھی جو ہے رکھا جاتا ہے۔ اور جو ہے پھر اس کے لیے جب روحیں آتی ہیں مرنے والوں کی تو ان کے لیے جو ہے گھروں کو جو ہے دھویا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اور سب لوگ جو ہے نہا دھو کر کے فریش ہو کر کے اب جو ہے وہ مرنے والوں کی روحوں کا انتظار کرتے ہیں۔ خصوصاً جو ہے وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، وہ عورتوں کا جو ہے بڑا پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس رات ان کے شوہر آتے ہیں، اور لہٰذا ان کے لیے جو ہے طرح طرح کا جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ کھانا وغیرہ وہ پکایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خرافات جو ہے اس رات میں ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے عبادت بھی ہوتی ہے، نماز اس کے اندر پڑھی جاتی ہے، خصوصی جو ہے نماز اس کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، اب لوگ پوچھیں گے کہ بھائی نماز پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے، رات میں جو ہے جاگتے تو ہیں، جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو یہ حرج کی کیا بات ہے؟ تو اس پر جو ہے ہم تھوڑی سی بات جو ہے رکھ کر کے ہم اپنے موضوع پر انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ یہاں پر دیکھیے کہ حرج کیا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بات آتی کہ بھائی حرج کیا ہے؟ یہ لوگوں کے اندر یہ بات عام ہے کہ جو کام اچھا کام اگر ہے تو اس کو کرنے میں کیا برائی ہے؟